اردو نالج کے معزز دوستوں، میں ہوں لائق صفی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، لیکن ناظرین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اس جہان میں کیا تھا۔ اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا گیا، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے یہاں پر کیا تھا، اور کیا کوئی یہاں رہا کرتا تھا؟ جنات تھے یا انسان یا کوئی اور مخلوق یہاں رہتی تھی؟ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ یوٹیوب چینل کے اس منفک چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، جس سے کہ ہمارے آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے اور اللہ پاک نے اس دنیا کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا ہے؟ ناظرین، یہ سبھی معلومات پر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جناتوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ یہاں بڑے بڑے پہاڑ تو کچھ علاقوں میں میدان موجود تھے اور جنات یہاں پر اپنی زندگی گزارتے تھے، اور جنات کے خاندان اور قبیلے یہاں پر رہا کرتے تھے، جبکہ سائنسدانوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ڈائناسور رہا کرتے تھے، جو ہزاروں سالوں پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ان کی نسلیں بھی ختم ہونے لگی، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائے مخلوق کا مرکز تھا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو کتنے دنوں میں پیدا کیا۔ سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پہ اس طرح فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، رات دن کو ایک دوسرے پر ڈانپ دیتا ہے جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے۔ اس نے سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے پابند ہے۔ سن لو، پیدا کرنا، تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کو ایک بات کا علم تو ہو جانا چاہیے کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو کل 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ پاک سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابو عظیم اکیلا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے ارشاد کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے ہوا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور اس سے کہا لکھ، اور اس طرح انسان کی آمد سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز اور تمام مخلوق کی تقدیریں لکھ دی گئی۔ یہ اللہ پاک کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ کر لیا۔ ناظرین اکرام، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے کچھ وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے یہاں آئے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، اور پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ناظرین، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آئی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی، تو آپ نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا اللہ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر یعنی سوموار کو درخت، منگل کو تکالیس جراثیم بیماریاں، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے جو اس زمین پر پھیلا دیے گئے،
اور جمعے کے مبارک دن عصر کی رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ پاک انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا اور جیسے یہ دنیا بنی تھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔